ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی بستی سے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور ان کے شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ باقی عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی بوڑھی اونٹنی بھی تھی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ ناظرین، مکہ کے شریف اور امیر گھرانوں کا دستور تھا، جب ان کے نوزائیدہ بچے 8 دن کے ہو جاتے تو وہ انہیں دودھ پلانے والی ایسی خصوص عورتوں کے حوالے کر دیتے جو صحراؤں میں رہتی تھی۔ ان عورتوں کو فن دائیا گری میں خاص مہارت ہوتی تھی۔ وہ شرفہ شہر کے ان شیرخوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضا میں لے جاتی اور وہاں ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جاتی۔ ان خدمات کا انہیں باضابطہ معاوضہ ملتا۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ صحرائے نورد عورتیں اکثر مکہ میں آتی جاتی رہیں اور اپنی پسند کے شیرخوار بچوں کی تلاش میں رہتی۔ جب ایسے بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہیں ان کے والدین کو لٹا کر اپنی محنت کا معقول معاوضہ وصول کر لیتی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نواحی صحراؤں کی چند دائیا عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت میں شہر میں داخل ہوئیں۔ اس قافلے میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیرخوار بچہ مل گیا، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود خالی کی خالی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ کے لیے بات چیت کی، مگر اس خیال سے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا۔ ہر دائیا آپ کو گود لینے سے صاف انکار کرتی رہیں۔ جب حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کریں گی۔ اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کر سکیں گی؟ چنانچہ باقی دائیوں کی طرح اس نے بھی اس بچے کو گود میں لینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اتنے میں دائیا عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس بڑھنے لگا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو اور کوئی کام نہ ملنے سے فکر دامن گیر ہوئی۔ وہ سخت فکر میں پڑ گئی۔ اس نے اپنے خاوند حارث سے صلاح مشورہ شروع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے ہی کو ساتھ لے لیا جائے جسے گود لینے کو کوئی بھی راضی نہ ہوتا تھا۔ کیا عجب ہے کہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہو۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بالآخر حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ اس رسمی کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے صحرائی خیمے کی طرف لوٹنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دونوں مکہ کے گرد و نواح کا علاقہ سخت خوشحالی اور شدید قحط کی زد میں تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ مہیا کرنے میں بہت دقتیں پیش آتی تھیں۔ آتے وقت حضرت بی بی حلیمہ اس دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے پہنچی تھی۔ رستے میں ان کی مریل گدی قافلے کی باقی گدیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس کی ہمسفر عورتوں کو حضرت حلیمہ کی اس سست رفتاری پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی اور وہ غصے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کو سارا راستہ کوستے چلی آئی تھی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے بات طے ہو گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ آپ کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ کے اپنے بچے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ
پیتے بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلی بات پریشانی کے عالم میں جاگ کر کاٹی تھی، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا تھا۔ اس اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا تھا، کیونکہ بڑی اونٹنی کے تھن بھی خشک تھے۔ حضرت بی بی حلیمہ کا شوہر حارث اپنی بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے لباب بھرے ہوئے ہیں۔ جب اسے دہا گیا تو اس سے دودھ بکثرت حاصل ہوا، جسے میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا اور وہی رات انہوں نے سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ کے شوہر نے حارث سے کہا، حضرت حلیمہ سعدیہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے کہ جس بچے کو ہم نے گود میں لیا ہے برکتوں والی کوئی خاص ہستی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مسکرائیں اور بولی، مجھے بھی ایسے ہی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ہم پر تو ابھی سے ہی برکتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ جب وہ اپنے صحرائی گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے گدی پر سوار ہو کر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور گدی پر سوار ہو گئی۔ خدا کی کرنی کہ جو گدی آتے وقت سب سے پیچھے تھی اور سب کی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، سب سے آگے آگے دوڑنے لگی، حتیٰ کہ قافلے کی باقی عورتیں بار بار چلاتی، ارے حلیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل۔ وہ مڑیل گدی تو دکھائی نہیں دیتی جس پر سوار ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ گئی تھی، تو کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ شام کے قریب حضرت حلیمہ سعدیہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی خوشی اٹھائے اپنے صحرائی میر پہنچ گئیں۔ اور یہ تھا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے انہیں گود میں اٹھایا اور کس طریقے سے ان کی گدی سب سے آگے گزر گئی۔ اگر آپ اس طرح کے اور واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔